بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں. اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا. ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے. اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے, جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں, ایتھیسٹ میں ایتھیسٹ ہوں. تو میرے بھائیوں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے, کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا, تو میری اولاد ہی نہیں ہے. میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا, میرے والد رحمت اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا, لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے فرمایا جی تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چوں نکل جا. میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں. وہ میرے خالق نہیں تھے, میرے والد تھے. خالق تو میرا اللہ ہے, اور میں اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں. اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت, ٹھیک؟ تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو, بے غیرت ہو, شرم نہیں آتی تنوں ڈوب کے مر جاؤ. میں قربان جاؤں. اللہ کہتا ہے یا عبادی, او میرے بندو. یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں, جو علم پڑھتے ہیں, جو یہ بچے کی طرح مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں, جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں, جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. میرے بندو, آپ نے دیکھا تو شہد ایک دھار بناتا ہے, ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے نا. اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا. یا عبادی, اللہ کو کہنا تھا اے نافرمانو. کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا, پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی. اے نافرمانو بے غیرتو. میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی, میرے بندو. یا عبادی یہ بھی ایک لہجہ ہے نا, یا عبادی. او بھائی گل سنو, ایک لہجہ. بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں, کتنا فرق پڑ گیا ہے. پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی, دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا. میرا رب تو بے نیاز ہے, اس سے ہماری کیا ضرورت ہے. سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں, فرشتے مکدے ہی نہیں. پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نہیں کہتا, اوے لوگو, یا ایھا الناس, اوے لوگو. یا عبادی, او میرے بندو, میرے. یا عبادی سے یوں لگتا ہے
جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے. 3 لفظ ہیں. اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا. آ جاؤ تم بھی میرے. سبحان اللہ نے ایسے بانہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی. یا عباد، تقوی والے نہیں کہو، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے. اعلیٰ 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 کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے. عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے. اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کیا ہوا کپڑے کے ساتھ کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو. کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اعلیٰ کہتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں. نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، تو تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ. بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے. یا عبادی یا عبادی. ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، اور وہ بھی یاد آ گئی، بیچ والا سناؤں گا بعد میں. اے داؤد، اے داؤد، لو يعلمون المدبرون عني. داؤد علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ، اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. داؤد جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا ہوں. آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دوست کے، تھوڑی بخشش کوئی نہیں، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر دو. تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں.
تو کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے. میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش، یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے. پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال. پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر یہ تہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگاتے. اچھا تم کیا سمجھو بھئی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے. آسمان کو تب تو کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ علاو کا بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے. ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتویٰ دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو. اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک باری آکھی یا اللہ معاف کر، میں ساری معاف کر دوں. اللہ 100 باری نہیں، 100 دی تسبیح نہیں. ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لیے. ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا؟ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خاوند، نہ بھائی، نہ دوست. اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دی، تو میں سارے معاف کر دوں. کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والے؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے. ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے. یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا. کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا. ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں. یبن آدم، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں.
نافرمان اولاد تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے. اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر دیا ہے نافرمانی کی بنا پر. روز اخباروں میں ایڈ ہوتا. جس کے ہم بندے جس نے پیدا کیا اسی سے بغاوت ہے، اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بات اس سے بھی عجب ہے. اب بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایا سے وہ پیار کریں، کیا پرواہ، ان کا تو حکم چلتا. اے آدم کی اولاد، مرد عورت، اچھے برے، ناچنے والی، پردہ دار، شراب پینے والا، تہجد میں رونے والا، انی لک محب، مجھے تم سے پیار ہے. اگلی فبحقی علیک کن لی محبا، اللہ میرے کیا بات اللہ نے کی. اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بات، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. حالانکہ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. اتنی 4 انگلی کے برابر کیا ہے؟ ہر انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے، جگہ ہی کوئی. اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں. انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں. انہیں نہیں کہا، مجھے کہا. جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا، جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرو. بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے، اور اتنا بڑا شہنشاہ، بدیع السماوات والارض، بلا وهو الخلاق العلیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ایک اکیلا تنہا اللہ، کل کائنات کا مالک اللہ. لا الہ الا هو الحی القیوم، کل کائنات کا تنہا اکیلا معبود، شہنشاہ، لا شریک لہ، الملک لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ. کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں. احد، بے مثال. صمد، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، کسی کا باپ نہیں. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں. پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اللہ. اور میں جن کا 1 منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے، باہر کیا یاد کریں گے. اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے پیار. ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم.
برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، پانیوں میں جوش اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو میں بہا کے لے جاؤں، مچھلیوں کی غذا بنا دوں۔ چلو پانی کو آنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھو کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نافرمان۔ آنکھیں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں 2 آنکھوں میں، 26 کروڑ، 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں، 13 کروڑ دوسری آنکھ میں، 26 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا، کون یہ بل ادا کرتا ہے؟ پھر بھی لائن نہیں کٹتی، پھر بھی تاریں نہیں کٹتی۔ یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو، تار کٹے گی، اندھیرا چھائے گا۔ اور اس نے میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آپ کی آنکھوں میں، ہر مرد عورت کی آنکھ میں ایک بل مانگا، حرام نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا، کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے؟ یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں، اجازت دے۔ جعلت لک لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے تجھے زبان دی ہے، زبان پہ تالا لگائے، دروازہ بنایا، دروازہ، اس زبان سے بول جو کہتا ہوں، جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے۔ تجھے آنکھیں دی، آنکھوں پہ پردے لگائے، اس سے دیکھ جو کہتا ہوں، جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا لے۔ میرے بندے، میرے بندے، کیا عجب پیار ہے جو میرے بندے، یا عباد۔ زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں، پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں، فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں، تو جس کی نافرمانی کی ہے، جس کو غصے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا بہا دو، اڑا دو، مٹا دو، دھسا دو، ہائے ہائے، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، میں ان کام، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بنایا ہوا ہے، مٹا دو، بہا دو، دھسا دو، اڑا دو۔ ان کان عبدی، اگر میرا ہے فمنی وعلی عبدی، کہ دخل نہ دو، میں جانوں میرا بندہ جانو۔ جیسے کوئی باہر سے آگے کود پڑے کسی فیملی میں، کہ بھائی ہمارا فیملی میٹر ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے، تم بیچ میں نہ آؤ۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی رات کیسے، دیکھتے نہیں ان کا دن کیسے، دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسی ہیں، پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا۔ زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانا نہیں سنے گا، جوانی کتھے کٹی یہی ہون کی دے آگئے ہیں، کبھی نہیں سنے گا، لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے، دان تیرے منہ میں نہیں ہے، اکھ تیری کوئی نہیں، پیر تیرا کوئی نہیں، ہن تیری کیڑی توبہ؟ میرا اللہ کہتا آ جا، میں اب بھی قبول کروں، آ تو صحیح نا، آ تو صحیح، تو آئے بھی نا،
اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر میرا انصاف کہاں جائے؟ پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کر، میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں، شمر اور آل رسول ایک ہو جائیں، معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں؟ یہ بنے گا سر؟ ہاں تو آ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا، تجھے معاف کیسے کرتا؟ ہاتھوں سے بنایا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندو تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں؟ آ جاؤ ہم صلح کر لیں، میرے بن جاؤ، میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں، تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ تم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والی کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تم میں سے ایک دم اے بیٹا تینوں آؤ، وہ تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا، لہذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتا میں کی دعا کر رہا سی؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا ہے۔ سردی شدید تھی اور ایونٹ سنسان ہوتا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الرحمان، انہوں نے کروٹ بدلی کیا، تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھڈی چاہ پیو، تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے کوئی تھرموس کے تھے، کہتا وہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا۔ تو میں نے اسے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سنوٹا 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا ریمنڈ۔ میں کہا یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے کواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں
73-74 کی بات. تو وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے. کہا بھائی میں تو بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں, یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا لے. تو میں نے کہا چولہا کا یہ چولہا بھی پڑا ہے. تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے, اس سے میں نے دودھ گرم کیا, پتی ڈالی, چائے بنا. چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی. وہ کھڑکی سی تھی. جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی. جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے, میں نے وہ گولی اٹھائی, وہ پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں. اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے, سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے اسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی اٹھا, ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے, آپ کو درد ہو رہا ہے, نوش فرمائے. تو ان کے ہونٹ ہلے. میں نے نہیں سنا, دعا دی انہوں نے مجھے. کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے, اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے. اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے. تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے. تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی, وہ میں نے سنی نہیں. چائے پلائی, گولی کھلائی, اللہ نے کیا سے کیا کرتے. میں اپنی بیگم پھوپھی رحمت اللہ علیہ والدہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا. ان کو لے کر میں باہر نکلا تو دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں. میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوتا راہ بھول گئی ہیں. اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا, مجھے بھی مدینہ کا حدود اربا پتہ نہیں تھا. میں کہا کوئی ہے تھوڑے کول کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے. میں کہا چا آ جاؤ. اب دونوں چل پڑی. مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا تھا. جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی, نہیں میں نہیں جانتی. وہ کرنے کے دیکھ کے نا شور شریف لگتا ہے کوئی ایڈی وڈی گل, آ جا آ جا. وہ دہا کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ, اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا, وہ جو جس کا گھر تھا. میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا. تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کر لی. تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی, سوئی پڑی تھی. میں نے کہا اماں جی اٹھو, تھوڑا گھر ویکھ آیا, تم لے جانا. تو ان میں سے ایک دم ہوئے, اے بیٹا تینوں آؤ, وہ تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے. میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی. 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا. ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا. پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ. یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناغہ ہے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا. اب ایک مزار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواد وسیم پر. وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا. تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے. میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے, لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا
مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتا میں کی دعا کر رہا سی؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو سامنے کھڑا تھا۔ تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں اتنا نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا۔ میں روزانہ مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی۔ 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر حسین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے۔ تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمت اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا۔ اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا۔ تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں۔ آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس کو جاری رکھیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے۔ اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرمائے۔ شہنشاہ اکبر امرکوٹ میں پیدا ہوا، 2-2.5 سال کا تھا۔ اس کی ماں کابل چلی گئی۔ 2.5 سال بعد وہ کابل گیا تو وہ بہت ساری عورتوں میں بیٹھی تھی۔ اکبر کو چھوڑا گیا کہ اپنے ماں کے پاس جاؤ۔ اس نے سب کے چہرے کو دیکھا اور اپنی ماں کے گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے پہچانا؟ اس کے چہرے سے یا اس کی ماں کے چہرے سے ایک ایک کھال سے محبت پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا یہی میری ماں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قراری چہرے پر آ جاتی۔ ہم نے ان کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا، اور ان کی والدہ ایسے پتھر ہو گئے جیسے اپنا بیٹا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انہیں دودھ پلایا تو وہ پینے لگ گئے۔ ان کے والدہ نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو اسے گھر لے جاؤں گی اور جا کر اسے دودھ پلاؤں گی۔ یہ منظر تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، اور دودھ پلا کر ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ اب جس خزانے سے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو۔ لکڑیاں اکٹھی ہوئی، ڈھیر لگایا گیا، اور ایسی آگ لگی کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی اس میں جا کر راکھ ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے کون؟ راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، تمہیں جلانا ہے پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائے تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا، گلیل کی طرح، اس میں اتار کر پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل علیہ السلام دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا۔ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل علیہ السلام، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی اللہ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کا انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہے تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں تو بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جائے گئے تو جل جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری ضرورت نہیں؟ تو فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں اور تیرا محتاج کوئی نہیں ہوں۔ آگ میں جا رہے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ اللہ جل شانہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا اور اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا، آگ کو شفاف بنا دیا۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے ابراہیم یہ رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست رب ہے۔ کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حتمی چلتا ہے۔ جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمان کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہیں گا وہ کریں گی، جو پانی کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے لنگڑے مچھر سے پٹوا کر دکھا دیا کہ میں ہوں اصل کرنے والا۔ مچھروں سے نمرود کے لشکر کو برباد کر دیا۔ نمرود کے لشکروں پر مچھروں نے حملہ کیا، مچھروں نے کاٹ کاٹ کر نمرود کے لشکر کو برباد کر دیا۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں پہنچا اور بیوی سے کہا کہ میرے لشکر کو مچھروں نے برباد کر دیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر بنبناتا ہوا کمرے میں آیا اور یوں سر پر گھما، کہنے لگا ایسے مچھر جنہوں نے بربادی کی، وہی آ کر اس کی ناک میں گھسا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دماغ میں پہنچایا اور اس کی وجہ سے اس کے سر میں جوتے پڑتے ہیں اور جوتے پڑتے پڑتے بھیجا پھٹ کر مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، کلمے کی طاقت کو دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کو اپنے امر اور اپنی طاقت کے ساتھ الگ الگ احکام دے کر جکڑ دیا، باندھ دیا۔ اتنے بڑے اللہ کو پکارتے ہی نہیں، لیکن جب عاجز ہو جاتے ہیں پھر کہتے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اچھا پہلے کون کر رہا تھا، اب تو اللہ ہی شفا دے گا۔ کیا پہلے تو شفا دے رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے ابال کر لے لو۔ ریحان ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو رگڑ کر پیس کر پی لیا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا نہیں، خود جا کر رگڑ کر پی لیا تو درد تیز ہو گیا، ایک دم تیز۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سمجھا تھا اس میں شفا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تیرا رب شافی ہے، ریحان نہیں، تیرا رب شافی ہے۔